اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ اللہ سے محبت کے عنوان پر گفتگو جاری تھی۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ سے محبت کو قرآن مجید میں دیکھا جائے تو فراوان دلائل قرآن مجید میں اللہ سے محبت سے متعلق موجود ہیں۔ روایات ائمہ معصومین میں فراوان ایسی روایات موجود ہیں جو انسان کو اللہ سے محبت کی طرف ترغیب اور تشویق دلاتی ہیں۔ لہٰذا اگر اسلامی اقدار میں جو آیات و روایات کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، ان اقدار کو دیکھا جائے تو اللہ سے قرب اختیار کرنے کا سب سے بہترین راستہ اللہ سے محبت ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ معرفت کے ساتھ ساتھ انسان کے وجود میں محبت روز بروز اضافہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر انسان کے جسمانی اعضاء سے اس محبت کا اظہار اللہ کی فرمان برداری اور اطاعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں ایسے موضوعات یعنی اللہ سے محبت یا اللہ سے ملاقات جیسے موضوعات پر کم گفتگو کی جاتی ہے، حالانکہ انسان کی خلقت کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، جسے مفسرین نے بیان کیا کہ عبادت سے مراد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، چونکہ اللہ کی عبادت معرفت کے بغیر میسر نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی معرفت ہوگی تو اسی معرفت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں محبت ایجاد ہوگی، اور اسی کے نتیجے میں انسان کے جسمانی اعضاء سے یہ اطاعت ظاہر ہوگی۔ لہٰذا ہم جو معاشرے میں اپنے وجود میں دیکھتے ہیں اور معاشرے میں نقص کو مظاہرہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کی عبادت کو یا فقہی احکام کو سیکھنے میں اس طرح سے اپنا وقت جو ان کا وظیفہ ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی معرفت میں کمزوری پائی جاتی ہے، محبت میں کمزوری پائی جاتی ہے، اور نتیجتاً اللہ کی اطاعت کے میدان میں کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا نتیجتاً ہمیں ایسے موضوعات پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنی چاہیے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، اور اللہ سے محبت کے لیے انسان در حقیقت انہی معارف کو سیکھے۔ خداوند متعال بھی اس فرد سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرے، اور اگر کسی کے دل میں اللہ سے محبت نہیں ہے تو جان لے کہ اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پس جو اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتا، یعنی آخر سے ہم لے کہ جو اللہ کی فرمان برداری نہیں کرتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ کے قوانین پر عمل نہیں کرتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پاس معرفت نہیں تھی، معرفت کے نتیجے میں محبت نہیں تھی، محبت کے نتیجے میں اطاعت نہیں تھی، اور اطاعت نہ ہونے کے نتیجے میں ارتداد کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے۔ اب ایسی صورت میں خداوند متعال بھی ایسے انسان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو اپنے دین سے ارتداد اختیار کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ ایک ایسی قوم کو خلق فرمائے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ اس قوم سے بھی محبت کرے گا اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی۔ یعنی ان دونوں کا محبت کا رابطہ طرفینی ہے، اللہ بھی اس قوم سے محبت کر رہا ہے اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کر رہی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس اطاعت کے نتیجے میں، اس فرمان برداری کے نتیجے میں انسان جو اس کے وجود میں یہ جو اللہ کی محبت ہے جس کا وہ اظہار اطاعت کی صورت میں کر رہا ہے، تو یہ ایک ایسی قوم بنتی ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور ان کے وجود میں بھی اللہ کی محبت
بے پناہ وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے اس ظاہری اعضاء سے، اس ہاتھ سے، پیر سے، آنکھوں سے اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ ہم ماہ مبارک رمضان میں موجود ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے کہ انسان بھوکا پیاسا سارا دن جو ہے وہ گزار دے اور کہے میں نے روزہ رکھ لیا، نہیں، بلکہ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمام جسم کا انسان روزہ رکھے، یعنی انسان اپنے تمام بدن سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمان برداری میں اپنا تمام دن بسر کرے۔ ایسے شخص کو صائم کہا جاتا ہے، جو اپنی آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، جو زبان سے گناہ کر رہا ہے، جو ہاتھوں سے گناہ کر رہا ہے۔ تو ایسا انسان جس کی صرف روزے میں اس کا نصیب صرف اور صرف بھوک اور پیاس ہے، باقی تمام وہ کام کرتا ہے جسے عام روٹین میں انجام دیتا ہے، تو در واقع ایسے شخص کے نصیب میں صرف اور صرف بھوک اور پیاسی تحریر کی جاتی ہے، وگرنہ ایسا شخص حقیقت میں صائم نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ تمام ارکان کا، تمام جسمانی اعضاء کا رمضان میں روزہ ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا خداوند متعال بھی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان لوگوں کا ایک گروہ ہے، جن میں وہ لوگ صالحین ہوتے ہیں، جن میں وہ لوگ صابرین ہوتے ہیں، یعنی جب ان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مشکل پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، اس پر بھی وہ صبر و تحمل اور بردباری کا اظہار کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ ان کے وجود میں اللہ کی محبت کا عشق جو ہے وہ فراوان مقدار میں موجود ہے، بے پناہ اللہ کے وہ عاشق ہیں۔ لہٰذا اگر مشکل آتی ہے زندگی میں تب بھی وہ اس مشکل کے اوپر خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت میں ایسے وقت گزارتے ہیں کہ وہ اللہ کے صالح بندے کہلاتے ہیں۔ اور اگر ان کے وجود سے، ان کے اعضاء و جوارے سے، ان کے جسمانی اعضاء سے اللہ کی کوئی نافرمانی جاری ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دل کی گہرائی سے استغفار کرتے ہیں۔ کل اس موضوع پر گفتگو کی گئی، چونکہ ایک سوال تھا اور آخر میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا سوال کا اس طرح سے جواب دینے کا۔ سوال ایک یہ تھا کہ انسان یہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اس نماز کے نتیجے میں انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کل ہم نے اس کا ایک پہلو تک جواب دیا کہ درست ہے، وہ جو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں وہ حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد۔ انسان نے خود جو ہے وہ ان افراد کی خدمت میں جانا ہے اور ان سے معافی کا تقاضا کرنا ہے۔ اگر کسی نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی ہے تو والدین سے معافی اور حلالیت کا تقاضا کرے۔ اگر انسان نے دوستوں کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو انسان ان سے جا کر پہلے حلالیت کا تقاضا کرے۔ اگر وہ معاف نہیں کرتے ہیں تو اس انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ قیامت کے دن دشواری کا شکار ہوگا۔ بیان ہوا کل کہ روایات میں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا کہ اس فرد کو جا کر راضی کرو۔ اب اس کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو اس کے نامہ اعمال سے نیک عمل اٹھا کر اس کو دے دیے جائیں گے، اور دوسرے مرحلے میں اس کے برے اعمال اگر اس کے نیک ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے برے اعمال اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ لیکن وہ افراد، اور ہم نے یہ بھی آغاز میں کل بیان کیا کہ حقوق العباد کی بازگشت بھی حقوق اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض حقوق ایسے ہیں جو مالی حقوق ہیں، انسان نے کسی کا مال جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیا ہے، غصب کر لیا ہے، چوری کر لیا ہے تو وہ مال لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بس اوقات انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاس کس کس کا مال ہے۔ جیسے مثال دی کل، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس کے پاس تو ہر روز کتنے مسافر آتے ہیں، ہر روز وہ مسافروں کو سوار کرتا ہے، کسی سے 50 روپے لے لیے اضافی، کسی سے 20 روپے لے لیے، کسی سے 30 روپے، کسی سے 1000 روپیہ اضافی لے لیے، یہ مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ کس کس کا مال ہے، تو وہ ایک اندازہ لگائے گا کہ میرے پاس اتنے اموال جو ہیں وہ لوگوں کے ہیں، ان اموال کو جا کر رد مظالم کے عنوان سے فقیہ کے پاس جمع کروائے گا۔ اس انداز میں اس کا وہ جو ذمہ ہے وہ ساکت ہوگا، وگرنہ اس کا ذمہ مشغول رہے گا۔ اور یہاں روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ افراد کے جو واقعاً اللہ کی بارگاہ میں صالح ہیں، واقعاً اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ اختیار کی ہے، اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اختیار کی ہے، لیکن وہ ان افراد کو راضی نہیں کر سکے جن کے حقوق ان کے ذمے تھے۔
اب وہ یا افراد فوت ہو چکے ہیں اس وجہ سے ان کو راضی نہیں کر سکے، یا وہ افراد خود عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اس سے راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو ایسے افراد کو خداوند متعال قیامت کے دن ضروری نہیں ہے کہ ان کے نامہ اعمال اٹھا کر ادھر منتقل کیے جائیں، بلکہ خداوند متعال اس کے انہی اعمال کے نتیجے میں قیامت کے دن ان لوگوں کو اتنی خیرات عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائیں۔ مثلا ان افراد نے، یہ جیسے ہم نماز کے بعد مرحوم مؤمنین کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، خوب، اب بہت سارے ایسے مؤمنین ہیں کہ ممکن ہے ان کے حقوق میری گردن پر ہوں، میں نے ان کے لیے جو فاتحہ خوانی کی ہے، خداوند متعال قیامت کے دن انہیں اتنا ثواب دے گا اس فاتحہ خوانی کے نتیجے میں کہ جس کے نتیجے میں اس انسان سے وہ لوگ راضی ہو جائیں۔ یا اسی طرح انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، مؤمنین کے لیے خیرات کرتا ہے، مؤمنین کی بیماریوں کی شفا یابی کے لیے انسان جو دعا کرتا ہے، تو انسان کے زندگی میں ایسے بہت سے اعمال ہیں کہ جن اعمال کے نتیجے میں خداوند متعال قیامت کے دن ان لوگوں کو اتنا اجر دے گا کہ وہ لوگ اس شخص سے راضی ہو جائیں اور یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندہ شمار ہو۔ لہٰذا اللہ سے محبت کو جو ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اس موضوع پہ اگر ہم روایات میں دیکھا جائے تو روایات میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ المحب اخلص الناس سرا للہ، وہ شخص جو اللہ کا محب ہے، جو اللہ کا عاشق ہے، جس کے باطن میں اللہ کی محبت کی فراوانی موجود ہے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنے باطن میں خالص ہوگا، خاضع ہوگا۔ یعنی جس قدر انسان کے وجود میں اللہ کی محبت فراوان ہوتی ہے، انسان کے جسمانی اعضاء سے اس محبت کا اظہار ہوتا ہے، اطاعت ہوتی ہے، ایسا شخص اللہ کا فرمان بردار بندہ کہلاتا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کا خالص بندہ ہے۔ تو جس نے بھی اللہ کے ساتھ خود کو خالص کر دیا ہے، وہ اپنے جسمانی اعضاء سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فروتنی کا اظہار کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور خداوند متعال ایسے فرد کو اپنا ولی قرار دے دیتا ہے، اور یہ اس زمین میں اولیاء الہی میں سے شمار ہوگا۔ لہٰذا وہ افراد جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور نتیجے میں اللہ بھی ان افراد سے محبت کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے نسبت جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے اپنے عہد و پیمان کی نسبت وفادار ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہا، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کہا۔ لہٰذا جو کچھ بھی خاتم الانبیاء تعلیمات میں لے کر آئے ہیں، یہ بندہ اس کا وفادار ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی خاتم الانبیاء نے تعلیم دیا ہے، یہ ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ وفادار ہے۔ اس میں وفا کا جو ہے وہ ایسا ایک عنصر ایجاد ہو جاتا ہے اس محبت کے نتیجے میں کہ یہ صرف اطاعت کو پہچانتا ہے، معصیت کو نہیں پہچانتا۔ اللہ کے حضور نافرمانی کرنا، یہ اس سے تصورات میں اس کے باقی نہیں رہتا ہے۔ یعنی اس قدر یہ شخص اللہ کا مطیع اور فرمان بردار ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جو ہے یہ دوبارہ سوچتا نہیں ہے۔ پس یہ ایسا شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس محبت کے نتیجے میں یہ اللہ سے بھی وفادار ہے، محمد سے بھی وفادار ہے، آل محمد سے بھی وفادار ہے۔ اور وہ کیا مشہور شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ انسان جو واقعاً اپنی دل کی گہرائی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اس محبت کے نتیجے میں یہ وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ سے وفاداری کا اظہار یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ محمد مصطفیٰ سے وفاداری کا اظہار یعنی محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے تمام قوانین و احکام پر یہ فرمان برداری کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کی آل کو اجر رسالت عطا کرتا ہے۔ ان سے محبت کرنا یعنی اللہ سے محبت کرنا، ان کے درمیان پھر وہ فرق کا قائل نہیں ہوتا۔ ایسا انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا وفادار ہے، محمد مصطفیٰ کا وفادار ہے، محمد مصطفیٰ کی آل کا وفادار ہے۔ یہ تینوں ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ پس اللہ سے محبت کرنے والا شخص وفادار ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے جو محبت کرنے والا شخص ہے، اس کا عمل سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم مسلمانوں کے اعمال کو دیکھیں
تو جتنا انسان کی محبت کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس کا عمل خالص سے خالص تر ہوتا جائے گا، پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہوتا جائے گا، اس کی نیت اللہ کی بارگاہ میں خالص ہوگی، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں خالص ہوگا، اور اس کا جو منبع ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت الہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا شخص جو ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا شخص جس مقدار میں اس کے وجود میں اس محبت کے درجات اور رتبوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، ایسا شخص ذکر کے اعتبار سے صاف اور شفاف ذکر کا حامل ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں خالص ذکر کرنے والا ذاکر کہلائے گا ایسا شخص۔ اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو اس کی دعا اور مناجات کو دیکھ کر فرشتے ایسے انسان پر فخر و مباحات کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان 4 متضاد قوتوں کا مجموعہ ہے، اور اس انسان نے اپنی 3 قوتوں کو عقل کے ماتحت قرار دیا ہے، اب فرشتوں سے افضل ہو چکا ہے، لہٰذا فرشتوں سے افضل ہونے کے نتیجے میں یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں مقرب انسان کہلاتا ہے، اور فرشتے اس انسان پر اللہ کی بارگاہ میں فخر و مباحات کرتے ہیں، اور اللہ بھی اس انسان پر فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے کہ تم بھی میری اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہو، لیکن یہ انسان بھی میری فرمان برداری اور اطاعت کرتا ہے، لیکن تمہاری فرمان برداری اور اس کی فرمان برداری میں زمین آسمان کا فرق موجود ہے، لہٰذا ایسا انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام اور رتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں کہ یہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اعمال اس کیفیت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو ایسی کیفیت میں ظاہر ہوتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس انسان سے اسی مقدار میں محبت کرتا ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے صدقوں کو شہروں کو آباد کر دیتا ہے، یعنی یہ اللہ کا ولی ہے، اس ولی کی بدولت اس شہر میں جتنی برکتیں اور رحمتیں اور جتنی نورانیت الہی نازل ہو رہی ہے، اس کا منبع اور محور وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا محب ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا مؤمن ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ اس کے نتیجے میں اس شہر کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جیسے میں نے وہ واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ بارش ہو رہی تھی اور وہ شخص مسجد کے لیے نکلتا ہے، راستے میں پھسل جاتا ہے، واپس جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، کپڑے تبدیل کر کے پھر پھسل جاتا ہے، پھر اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، واپس جاتا ہے۔ اب جب تیسری دفعہ آتا ہے تو ایک شخص اس کے ساتھ آتا ہے چراغ لے کر تاکہ اس کو مسجد تک پہنچائے۔ اب جب وہ مسجد تک پہنچاتا ہے تو وہ شخص خود مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا، پوچھتا کیا وجہ ہے؟ کہا میں شیطان ہوں، تجھے مسجد تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ تو گرا اور واپس گیا، خداوند متعال نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ جب دوسری دفعہ آیا اور گرا تو خداوند متعال نے تیرے اہل خانہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب جو تو کہ اللہ کا خالص بندہ ہے، مجھے یہ خوف تھا کہ اگر اب تو تیسری دفعہ گرا تو اللہ تیری برکت سے پورے شہر کو معاف کر دے گا، لہٰذا میں اس شہر کی حفاظت کی خاطر کہ اسے اپنے کنٹرول میں رکھوں، میں آیا ہوں تجھے مسجد تک پہنچانے کے لیے۔ پس انسان اس اللہ کے محب ہونے کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کی بدولت شہروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر لوگوں کو معاشرے میں جو عزت و وقار و نام ملتا ہے وہ بھی اس اللہ کے بندے کی عزت کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ اپنے اس بندے کی عزت کے صدقے میں دوسرے لوگوں کو جو عزتیں مل رہی ہیں، جو مقام مل رہا ہے، جو آبادانیاں مل رہی ہیں، وہ اس اللہ کے بندے کے مرہون منت ہے۔ اور پھر یہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی اجابت کے نتیجے میں اللہ باقی لوگوں کی بھی دعاؤں کو معاشرے میں مستجاب کر لیتا ہے۔ پس اللہ سے محبت کے آثار ہیں، حتیٰ اللہ کا یہ بندہ اگر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ معاشرے میں موجود دوسرے گناہگاروں کے اوپر سے بھی جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض شہروں میں عذاب الہی نازل ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں، یہ جو آسمانی آفات شہروں پہ نازل ہوتی ہیں،
ان شہروں میں اگر اللہ کے بندے موجود نہ ہوں تو یہ ان کے ساتھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں، اور اللہ کے ایسے محب موجود ہوں کہ جو وہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے نتیجے میں سیلاب اپنا منہ جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے، آفات الہی اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہیں اور راستہ موڑ لیتی ہیں۔ اس کی بے پناہ مثالیں موجود ہیں۔ وہ ایک واقعہ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی کا کہ وہ یہ جو ٹڈیاں ہیں کھیتوں میں آ کر اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو وہ ایک آفت آ رہی تھی ٹڈیوں کی کھیتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ کسان جاتا ہے مرحوم حسن علی اصفہانی کے پاس کہ میرے کھیت میں یہ آ رہی ہیں، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ یہ میرے کھیت میں آئیں اور آ کر نقصان نہ پہنچائیں۔ کہا ٹھیک ہے، تم میرے سے وعدہ کرو کہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرو گے تو یہ تمہارے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں بنے گی۔ کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ کر کے جاتا ہے شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس، وہ تمام ٹڈیاں آتی ہیں اور وہاں کھیت میں جتنے وہ جڑی بوٹیاں ہیں ان کو کھاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اس کی فصل کو شکوفائی عطا ہوتی ہے۔ پس یہ اللہ کے محب کی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس کے نتیجے میں وہ آفت حتمی سے نجات پا جاتا ہے، اور اس کی بے پناہ آپ مثالیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب انسان اللہ کا محب ہوتا ہے اور ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو عام لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی یہ جذبہ ایجاد ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے دلوں میں اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ سے محبت کریں اور عمل صالح کو انجام دیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کل ایک مومن نے سوال کیا، میں آتا ہوں سوال کی جواب کی صورت میں موجود ہے یہاں پر۔ کل سوال کیا تھا کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے سونے کا کیا حکم ہے فقہی اعتبار سے؟ اگر نہیں ہے تو چلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اہل سنت کے علماء کا یہ نظریہ ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کی طرف پیر کرنا مطلقاً یہ توہین شمار ہوتا ہے، لہٰذا من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اس آیت کا وہ سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف پیر کرنا توہین ہے، کعبہ کی طرف پیر نہیں کیے جا سکتے۔ البتہ بعض علماء اہل سنت اس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کی طرف پیر کرنا اہانت شمار نہیں ہوتی ہے، چونکہ یہ سنت میں موجود ہے، یعنی ان کے نزدیک کوئی ایسی روایت ہے کہ جس کے تحت کعبہ کی طرف پیر کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم شیعہ علماء کا نظریہ دیکھیں تو میں نے کوئی ایسا اختلاف شیعہ علماء کے درمیان مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہے کہ کعبے کی طرف پیر کیے جا سکتے ہیں، البتہ بعض موارد میں کعبہ کی طرف پیر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا انسان احتضار کی حالت میں یا مرنے والا ہے اور وہاں جو افراد اس کے اطراف میں موجود ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اس کے پیر کو کعبہ کی طرف پھیر دیں تاکہ یہ جانکنی کی حالت میں اس کیفیت میں اس کے پیر جو ہیں وہ کعبہ کی طرف ہوں۔ لہٰذا وہ اطباء جو ڈاکٹر حضرات ہیں جو باقاعدہ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں اور وہاں روزانہ کسی نہ کسی کی موت ہوتی ہے، تو ایسے افراد کی، یہ ڈاکٹروں کی یا وہ پرستار یا نرسیں وغیرہ جو موجود ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس فرد کی جو جانکنی کی حالت میں ہے اس کا تخت، اس کا بیڈ جو ہے وہ کعبہ کی طرف پھیر دیں تاکہ اس کے پیر جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ یہ ہے محتضر کی کیفیت کہ جو حالت احتضار میں ہے اس کے پیر قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ اب جب یہ شخص فوت ہو جاتا ہے تب بھی اس کے پیر اسی حالت میں برقرار رہنے چاہیے جب تک اس کو غسل دیا جاتا ہے، یعنی غسل کی کیفیت بھی اسی حالت میں ہونی چاہیے کہ اس کے پیر جو ہیں وہ کعبہ کی طرف موجود ہوں۔ اب یہاں جب اس کو غسل دے دیا تو پھر اسے اس کیفیت میں لٹا دیا جائے متوفی کو کہ جس حالت میں نماز جنازہ کے وقت متوفی کو لٹایا جاتا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ پیش نماز کے دائیں طرف ہوتا ہے اور اس کے پیر جو ہیں وہ پیش نماز کے بائیں طرف ہوتے ہیں، اس کیفیت میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں اتارنے کی اس کی کیفیت ہے کہ یہ جو اس کا سامنے والا چہرہ ہے یہ قبر میں کعبہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی اس کا چہرہ، اس کا سینہ، یہ سب ایریا جو ہے یہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے جب میت کو متوفی کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ ہم جب زندہ ہیں تو ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ کعبہ کی طرف پیر نہ کیے جائیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے پیروں کو کعبہ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب اب آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے، یعنی انسان زندہ ہے تب بھی اپنے پیر کعبہ کی طرف کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد جو احتضار کی کیفیت ہے تو اس صورت میں اس کے پیر قبلہ کی طرف کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ اب آتے ہیں سونے کے مسئلے کی طرف۔ انسان سونا چاہتا ہے تو کیا اپنے پیر کعبہ کی طرف کر کے انسان سو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی ہے اور فقہا کا کوئی فتویٰ نہیں دیکھا ہے،
لیکن ہمارے شیعہ علماء کے بیانات میں نے سنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روایت بھی موجود ہے، فتویٰ بھی موجود ہے، لیکن میں کل سے جب سے یہ سوال کیا میں مسلسل تلاش کر رہا ہوں، نہ مجھے کوئی ایسی روایت ملی ہے، نہ کوئی ایسا فتویٰ ملا ہے اس موضوع پر کہ انسان اپنے پیر سوتے وقت جو ہے وہ کعبہ کی طرف کر سکتا ہے۔ البتہ یہ جو لوگ دلیل کے طور پر دلیل پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں چونکہ احتضار کی حالت میں انسان کے پیر کعبہ کی طرف کیے جاتے ہیں تو ممکن ہے یہ شخص سو رہا ہے، سوتے وقت اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کے پیر کعبہ کی طرف ہونے چاہیے۔ یہ دلیل ہے لیکن یہ قیاس ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یا مثلا اسی طرح کی اور بھی دلائل دیتے ہیں کہ مثلا نیند بھی ایک ادنیٰ سی موت کا حکم رکھتی ہے، لہٰذا چونکہ محتضر کے پیر کعبہ کی طرف ہیں تو یہ نیند بھی ایک ادنیٰ سی موت ہے، لہٰذا اس کے پیر کعبہ کی طرف ہونے چاہیے۔ یہ سب قیاس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ روایت میں نے نہیں دیکھی ہے، فتویٰ میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن نفی بھی نہیں کر رہا ہوں چونکہ علماء نے بیان کیا ہے۔ لیکن جو مستحب ہے بیان ہوا سونے کی کیفیت میں وہ یہ ہے کہ انسان ایک ایسی کیفیت میں سوئے کہ اس کا چہرہ، اس کا سینہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اور بیان ہوا کہ انسان اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھے اور دائیں پہلو کی جانب انسان جو ہے وہ سوئے اس انداز میں کہ اس کا یہ سامنے والا حصہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہو۔ یہ وہ احکام تھے جو کل سوال کیا مومن نے اور اس سوال کا ہم نے جواب دیا۔ مزید بھی آپ مومنین کا اگر کوئی سوال ہو تو لکھ کے دے دیا کریں، میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا گو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔